رات کے وقت ایک سیاح پہاڑ کی چوٹی سے پھسلا، مگر خوش قسمتی سے اپنی کمر سے بندھی رسی کی وجہ سے گہری کھائی میں گرنے سے پہلے درمیان میں ہی لٹک گیا۔ وہ کافی دیر تک خدا کو پکارتا رہا اور جان بچانے کی فریادیں کرتا رہا۔ آخر اس نے منادی کرنے والے کو سنا کہ خدا نے تیری آواز سن لی ہے، مگر کیا تو خدا پر حقیقی ایمان رکھتا ہے؟ سیاح نے کہا کہ بھلا ایمان کے بغیر کوئی خدا کو کیسے پکار سکتا ہے؟ جواب ملا، تیرے اس سوال کا جواب خود تیرے پاس ہے۔ ایمان اپنی نشانیاں رکھتا ہے جو صاحب ایمان کو ودیعت کی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نشانی اللہ پر توکل ہے۔ ایمان اور توکل اس طرح لازم و ملزوم ہیں جس طرح جسم اور روح لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے ایک کا عدم دوسرے کو بھی معدوم کر دیتا ہے۔ منادی کی آواز گرجدار تھی، اے اللہ، میں تجھ پر ایمان بھی رکھتا ہوں اور توکل بھی، اسی لیے تو تجھ کو پکارا ہے۔ وہ منمنایا، دیکھ، اگر فی الواقعہ تجھے اللہ پر توکل ہے تو ہماری بات پر عمل کر اور اس رسی کو کاٹ ڈال، نیچے زندگی تیرا انتظار کر رہی ہے، اس نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سیاح نے بے بسی سے گھٹا توپ اندھیروں میں نیچے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی چھری کو دوبارہ کمر میں اڑس لیا۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ ایک سیاح سردی میں اکڑا ہوا رسی سے لٹک رہا تھا، مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ زمین اس کے قدموں سے صرف 1 فٹ دور تھی۔ زندگی میں کبھی بھی اسباب 100% حاصل نہیں ہوتے، حاصل ہوں تو ان کی حیثیت بے روح اجسام کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان میں نفع اور نقصان کی روح مسبب الاسباب نے ہی ڈالنی ہے۔ اسباب فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر توکل اللہ پر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسباب پر مکمل توکل شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ مومن اور غیر مومن کی زندگی میں فرق بس یہی توکل ہی تو ہے۔ ہم روز وعدہ، عہد اور دعویٰ کر کے سوتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، مگر ہمارا اگلا دن ہمارے اس دعوے کی تکذیب کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ذرا نہیں، پورا سوچیے۔